بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے دیوتا درخت کو خوش کرنے کے لیے ہر 3 ماہ بعد ایک خوبصورت لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے، اور پھر اس قوم پر اللہ کی طرف سے ایک ہی سال میں مختلف عذاب نازل ہوئے، اور اس قوم کا کیا انجام ہوا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ دنیا میں ہی کھول دیا۔ یہ دنیا کی واحد ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی ساتھ مختلف عذاب نازل ہوئے، جبکہ اس سے پہلے کی قوموں پر ایک ساتھ اتنے عذاب اکٹھے نازل نہیں کیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مدین تھا، اور جب مدین بڑا ہوا تو اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مدین میں ہی آباد ہو گئے، جہاں پر مدین کی اولاد خوب بڑی پھولی۔ اسی وجہ سے مدین کی اولاد کو اہل مدین کہہ کر پکارا جانے لگا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کی نسل بڑھتی خوب بڑھ گئی، اور اس طرح ایک قبیلہ بن گیا، اور اس طرح اس قبیلے نے اپنے آپ کو 2 علاقوں میں تقسیم کر لیا۔ شہری علاقے کو مدین کہنے لگے اور دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہی لوگوں کا ذکر اصحاب ایکا کے نام سے کیا ہے۔ ایکا کا مطلب بہت بڑے جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جس وجہ سے یہ علاقہ بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ جب کوئی دور دراز سے اس کو دیکھ لیتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ درختوں کا ایک بہت خوبصورت جھنڈ ہے۔ روایتوں کے مطابق اس بستی میں ایک ایکا نام کا درخت ہوا کرتا تھا جس کی یہ قوم پوجا کیا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے اس قوم کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ اہل مدین ایسی خوشحال قوم ہوا کرتی تھی کہ دور دراز علاقے سے قافلے ان کی بستیوں میں آتے اور پھل اور سبزیاں لے جایا کرتے تھے۔ اہل مدین کی بستی اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی کہ دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ یہ قوم ایک امیر ترین قوم بن گئی، اور اس طرح خوشحال ہوتے ہی یہ قوم اللہ تعالیٰ کو بھول گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، اور پہلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول کر بت پرستی پر اتر آئی۔ بت پرستی ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس درخت کو بھی اپنا خدا بنا لیا، اور یہی وہ واحد قوم تھی جس نے سب سے پہلے درختوں کی پوجا شروع کی، جبکہ اس سے پہلے کسی بھی قوم نے درختوں کی پوجا شروع نہیں کی تھی۔ یہ قوم درخت کی پوجا ہی نہیں کرتی تھی بلکہ ہر 3 ماہ بعد ایک خوبصورت لڑکی کو اس درخت کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، اور خوبصورت لڑکی کے تمام اعضاء کو الگ الگ کاٹ کر درخت کے نیچے الگ الگ جگہ پر دفن کیا کرتے تھے۔ یہ جاہل قوم اس درخت کو خدا مانتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر خوبصورت لڑکی کی قربانی اس کو نہ دی تو یہ ہمارے کاروبار ختم کر دے گا، اور یہ قوم ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ یہ قوم دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھی۔ اس کے بعد اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 مرتبہ فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے ہی اپنی قوم میں ایمانداری اور نیک نیتی کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر جادو ہو گیا ہو۔ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اس قوم میں سے چند غریب لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا، بلکہ اس قوم کے بدبخت لوگ آپ کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے اور جھٹلانے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم لوگوں کو بہت خوشحال دیکھ رہا ہوں، تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اس کی عبادت کرو، ورنہ تم لوگ ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن اس قوم کے بدبخت لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے؟ اس طرح وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اس کے باوجود اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اس کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نافرمان تھی اور ان کی بات کو نہ مانا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے والی قوموں پر آنے والے عذاب کا بتا کر ان کو ڈرایا، اور کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ تو تم سے بہت دور نہیں۔ آپ کی باتیں سن کر اس قوم کو بہت غصہ آیا اور آپ سے تنگ آ گئی، اور کہنے لگی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ اور بتوں کی پوجا کرو، ورنہ ہماری بستی
سے نکل جاؤ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اس قوم میں سے ایمان لانے والوں کی کوئی امید نہیں، ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں، تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ بلکہ یہ قوم کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو تم آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں ہلاک کر دو اور اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس کا تم بار بار ذکر کرتے ہو۔ اور جب ہر لحاظ سے یہ قوم نافرمان ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود طلب کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب اس قوم پر نازل ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بستی میں گرمی، تپش اور گرم لو کی وجہ سے بستی والوں کا دم گھٹنے لگا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنے گھروں میں چھپنے لگے اور اپنے سروں پر پانی ڈالنے لگے۔ پانی اور سائے کی وجہ سے بھی ان کو کوئی سکون نہ ملا، یہاں تک کہ اس قوم کے بدبخت لوگوں کے جسم جہنم کی آگ سے جلسنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار کیا جس نے بستی کی ایک طرف سایہ کر دیا اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس قوم کے بدبخت لوگ اس سائے کے نیچے آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس کے نیچے آئے تو اس وقت ایک زوردار چیخ سنائی دی اور پھر اس قوم پر آگ کے گولے برسائے، ساتھ ہی اس قوم پر زلزلے کا عذاب بھی نازل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ساتھ بہت سارے عذاب نازل کیے اور ان عذابوں کے اندر یہ لوگ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس زمین کو نافرمان لوگوں سے پاک کر دیا اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور ان لوگوں کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شباب نامی مقام پر تشریف لے گئے اور اپنی باقی زندگی وہیں پر گزاری اور وہیں پر وفات پائی۔